پھر ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف جو ہمارے ساتھ ہیں آج فیصل علی بلوچ. جی فیصل, سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کی بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا ہمیں فیڈ بیک موصول ہو رہا ہے, لوگوں کو بہت پسند آ رہا ہے, اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے. دیکھیں, اے وائی مارکیٹنگ اینڈ پروڈکشنز جو ہے اس نے میٹرو ون کے تعاون سے یہ پروگرام کیا, اور میٹرو ون کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس ٹرانسمیشن کا ہمیں موقع دیا, اور نور سحر سحری ٹرانسمیشن ہم نے کی, اور اس ٹرانسمیشن کو ہم جاری رکھے ہوئے. اس کا مین فوکس کہ ان پہلوؤں پر سے لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا جو اب تک کسی بھی چینل پہ نہیں ہو سکی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ میٹرو ون کو ہی یہ اعزاز حاصل ہو کہ کراچی کا یہ وہ واحد چینل ہے جس نے ہمیشہ عوام الناس تک اپنی خدمت پہنچ کی ہے, اور انہوں نے اس کے تمام مکمل اختیارات اس کانٹینٹ کے وہ اے وائی مارکیٹنگ اور مجھے تفویض کیے ہیں تاکہ جو ہے میں اس کو لے کر کے آگے بڑھ سکوں. تو لوگوں کی پسندیدگی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. میٹرو ون پہ بھی فیڈ بیک ہمیں مسلسل آ رہا ہے, اور ہمارے اے وائی مارکیٹنگ کا جو چینل ہے اے وائی ایچ ڈی ٹی وی جو چینل ہمارا یوٹیوب پر ہے, اس پر بھی مکمل اس کا جو ہے ہمیں فیڈ بیک اتنا زبردست مل رہا ہے لوگوں کی جانب سے, جس کا میں ان کے تہ دل سے مشکور ہوں. خاص طور پہ وہ میرا علم و آگاہی کا جو پروگرام ہم لے کر چل رہے ہیں اس پر بھی, اور پھر ڈاکٹرز اوپینین ہے, اور پھر مشیر صاحب کا جو مینٹل ہیلتھ ہے جس میں وہ لوگوں کو نئی ان کی الجھنوں کو سلجھانے کے جو طریقے بتا رہے ہیں. تو الحمدللہ اور علماء کرام کی گفتگو, پھر قدیری صاحب جیسی شخصیات, تو ہبہ ہماری بچی چھوٹی سی, اور ماشاءاللہ اس کی آواز, اور وہ, اور قاری صاحب کی جو مختلف انداز میں انہوں نے قرات کی اور اذان پیش کر رہے ہیں, اور یہ بہت عمدہ. اس میں میں ڈائریکٹر صاحب آصف کلام صاحب کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہ بہت محنت کے ساتھ کام لے رہے ہیں, اور آپ دونوں اینکرز ماشاءاللہ سے جو ہے اس ٹرانسمیشن کو لے کر تو لوگوں کو تو پسند آئے گی. اور اس وقت میں یہ سمجھ رہا ہوں ٹیم ورک ہے, اور اس میں ہر کوئی اپنا حصہ جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. ہمیں ریٹنگ مل رہی ہے وہ دوسرے چینل سے کہیں زیادہ ہے, اور لوگ اس طرف آ رہے ہیں, اور کہ ان کو ایک نئی کچھ چیز سیکھنے کو اور نئی چیز سننے کو مل رہی ہے. تو ان سب کا شکریہ ہے کہ وہ اس کو سمجھ رہے ہیں, اور میں صرف یہ چاہوں گا کہ وہ اس کو اپنی زندگیوں میں بھی شامل کر لیں. جی بالکل. فیصل صاحب, آپ کو یہ آئیڈیا آیا کیسے اس سیگمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بات کیجیے. کون سا سیگمنٹ, جو نور سحر نشریات یا نہیں, جو آپ کا اپنا سیگمنٹ ہے, علم و آگاہی کا جو سیگمنٹ ہے. دیکھیں, ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں یا اس کو جب ترجمہ بھی لیتے ہیں تو ہم اس کو سطحی ذہن سے لے کر چلتے ہیں, جو ایک عام مسلمان کا ذہن ہوتا ہے, اور ہم اس کے اوپر علماء کرام بھی صرف عام مسلمان کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. مسلمان کی ایک صفت آگے بڑھ کر مومنین کی صفت ہے, اور مومنین کو اس قرآن کی آیت کے باطن تک رسائی اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے. تو جب وہ رسائی اس تک مل جاتی ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو بھی وہ آگے تک پہنچائے. اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو وہ کوتاہی پر آتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا کر رہا ہے, اور جو کچھ ہمیں پتہ چل رہا ہے, یا جو پہلوؤں پہ سے ہماری نظر ہو رہی ہے, اور جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہو رہا ہے, عطا پر مبنی چیزیں, تو ہم اس سے اس خاص طور پہ نوجوان نسل کو بتائیں کہ جی اس کے یہ پہلو بھی ہیں. جیسے آج تک آپ نے توریت کے بارے میں سنا ہے کہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ہے. میں معذرت کے ساتھ علماء کرام سے ہی معذرت چاہوں گا, بالکل ایسی ہے, لیکن توریت کے معنی ہیں قوانین کے, قانون کے. تو قرآن پاک کے اندر وہ آیات جن میں قوانین موجود ہیں اسے ہم توریت کہتے ہیں. جب الکتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ قرآن کی ہی بات ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے, لیکن الکتاب کا مطلب ہے خاص لکھائی, قرآن کا مطلب ہے پڑھائی, فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والا, انجیل کا مطلب ہے خوشخبری. تو اب ان معنی کے ساتھ جب ہم قرآن کو لے کر پڑھیں گے تو یقین مانیے بہت سارے دریچے کھلیں گے, اور لا الہ الا اللہ کو اپنے اوپر ہمیں طاری کرنا ہوگا. لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے, انکار, کان بند کر لیجئے, حجاب کر لیجئے, پردہ کر لیجئے کہ کوئی نہیں ہے, پھر کہیے مگر الا اللہ, اللہ ہے, صرف اللہ ہے. تو پھر اللہ راستہ کھولتا ہے کس کے ذریعے؟ محمد رسول اللہ, جو تعریف کر دیا گیا کہ وہ اس کا رسول ہے, اس کے ذریعے جو ہے وہ راستے اور آگاہی کی منازل ہمارے سامنے لے کر آتا ہے. تو یہ اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے, اور تفرقے اور فرقہ واریت سے اپنے آپ کو نجات دیجئے. یہ ہمارا مین جو معاملہ اس ٹرانسمیشن کو یا علم و آگاہی کے سیگمنٹ کو لے کر چلنا ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے, اور اللہ کی رضا کے لیے ہمیں سب کرنا ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے.
उससे हटकर नहीं करना है और उस चीज़ों को लोगों तक लेकर जाना है जो हकीकत पर मबनी है। तो ये इस ख्याल था कि इल्म व आगाही को पेश करना। अच्छा फैसल अली बलोच साहब, एक बात और जहन में आती है आपके हवाले से कि माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, मसरूफ़ तरीन शख्सियत में आप मुआशरे की शुमार किए जाते हैं। और लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इल्म के किसी भी मौजू पर अगर हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं तो बग़ैर किसी मुताले के आप उसके हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात हमें फ़राहम कर देते हैं। तो ये हुसूल इल्म के लिए वक्त कैसे निकालते हैं आप और ये इल्म कहाँ से आता है? इसके लिए देखिए, सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला फरमाया माज़रत के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर और अली उसके दरवाजे हैं। बेशक। और हज़रत अली की औलाद में हज़रत गौस पाक है और हज़रत पिराने पीर गौस आज़म दस्तगीर, बेशक। और उनकी औलाद में मेरे सरकार हज़रत महबूब ज़ात हैं जिनका मैं ग़ुलाम हूँ। सुभान तो हज़रत महबूब ज़ात जी। के वसीले से जो इल्म अल्लाह पाक अता फरमा रहे हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों का अहाता करते हैं, मुताला भी रहता है, तो वो मुताला भी हाफ़ज़े में शामिल होता है। सब करम अल्लाह का है। मेरी ज़ात हकीर और कीड़े से भी बदतर है जब तक अल्लाह का करम ना हो। तो ये चीज़ें हैं सारी की सारी, और हर कोई इसको कर सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ उसको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनाना पड़ेगा। जब वो इस पर आएगा तो और मोमिनीन की सिफ़ में शामिल होगा तो जो क़ल्ब है उसका वो अर्श ताला बन जाएगा, और रूह जो है मुकाम रूह हुआ उसके राइट साइड पर है और क़ल्ब उसके लेफ़्ट पर है। तो फिर फासला यहाँ से वहाँ तक का रह जाता है मार्फत हासिल करने के लिए और अल्लाह पाक के इल्म को हासिल करने के लिए। सब कुछ उसकी अता पर है। माशाल्लाह। एक छोटी सी बात और आपसे जानना चाहेंगे फैसल साहब कि आपका नाम है फैसल अली बलोच, उर्दू पर आपकी इतनी प्यारी गिरफ्त कैसे है? देखिए, फैसल अली बलोच बिल्कुल मेरा नाम है और मेरे वालिद जो हैं वो बलोच हैं, जतोई हैं। जतोइयों का सब ट्राइब जंगेजा से हमारा ताल्लुक़ है और हमारा ताल्लुक़ टंडोमा खान साइड से है। मेरी वालदा जो हैं वो हैदराबाद दक्खन से उर्दू स्पीकिंग है माशाल्लाह। तो उस वजह से, क्योंकि मदर टंग जो है वो उर्दू हो गई है, तो मेरी उर्दू इसलिए बहुत अच्छी है और बहुत साफ़ है।